حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب عورت بے پردہ سامنے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے. کیسے؟ دیکھنے میں کوئی شیطان لگ رہی ہوتی ہے کہ جس کے سر سے سینگ، سر پہ سینگ ہے اور منہ سے آگ نکل رہی ہے اور وہ ہا 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 کر رہی ہے. کسی نے کسی سے سوال کیا کہ شیطان کی اصل شکل کیا ہے؟ میرے سے ایک بچے نے کیا تو میں نے کہا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے، آپ کے ذہن میں کیسا آتا ہے؟ تو اس نے کہا بہت برا، خطرناک، یہ وہ ڈرانا. تو میں نے کہا اگر وہ اتنا ڈرانا ہوگا تو لوگ اس کو دیکھ اس کی بات کیوں مانیں گے؟ شیطان تو بڑا خوبصورت ہے، وہ تو لپڑی چپڑی عورت کی طرح خوبصورت عورت بھی آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ تھے تو آپ کو مختلف چیزیں دکھائی گئی تھی، تو اس میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت عورت دکھی، بڑی، اور وہ آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی، لیکن آپ نے اس کی طرف مائل نہیں ہوئے، آگے چلے گئے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہے یہ عورت کون تھی؟ یہ دنیا تھی. یہ جو ورڈ دنیا ہے نا، اگر آپ اس کے بلانے پہ پلٹ آتے تو آپ کی پوری امت دنیا دار ہو جاتی. اور شکر ہے اللہ کے نبی نے نہیں دیکھا، دیکھ لیتے تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا. ہاں، تو ان کے اپنے اصل روپ ہوتے ہیں. تو اصل یہاں شیطان کی صورت میں آنے سے مراد کیا ہے کہ شیطان کا کام آسان کرا دیتی ہے. حسن جو ہے نا عورت میں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس میں اٹریکشن شیطان ڈلواتا ہے جب عورت اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کو توڑتی ہے. یہاں چھوٹی سی بات ایک عورت ہونے کے ناطے میں صرف سنانے کے لیے کرتی ہوں، شاید میری کسی اور بہن کو بھی فائدہ ہو جائے. جب میں گھر سے نکلوں ایک آئینہ میرے سامنے ہونا چاہیے، اور عموماً لوگوں نے رکھے بھی ہوتے ہیں. جو میری اٹریکشن ہے یہ آج کتنے مردوں کو زنا پہ مائل کرے گی. دیکھیں ہر عورت جب اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے باہر نکلتی ہے نا، خود تو وہ کہتی ہے نو آئی ایم سیکیور، نو پرابلم، لیکن آپ دوسروں کے جذبات میں ہیجان کا سبب تو بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب کوئی عورت خوبصورت خوشبوؤں میں بسی ہوئی باہر جاتی ہے، مردوں کے پاس سے گزرتی ہے، تو وہ زانیہ ہے. اور جو بھی مرد یعنی اس کی خوشبو اگر سونگتے ہیں اور اس سے ان کے دل میں جذبات آتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ گھر جا کے وہ غسل جنابت کرے، کیونکہ آپ نے نہیں زنا کیا، کسی سے کروا دیا، کسی کا آپ نے کیا. تو جتنی عورتیں اپنے آپ کو ماڈلز بنا کے پھرتی ہیں، جو میڈیا سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں، وہ ضرور اس پہ سوچے کہ ہم تو اچھے ہیں اپنے دل میں، لیکن ہم کتنوں کو برائی پہ مائل کرتے ہیں. پھر ایک اور نقصان بھی ہوتا ہے کہ جب عورتیں بہت ایکسپوز کر کے باہر نکلتی ہیں نا، تو گھر میں آتے ہی سیدھی سادی بیوی اچھی نہیں لگتی. اس طرح پھر ہم کئی گھروں کو توڑوانے کا سبب بنتے ہیں. تو یہ بھی ایک کوشچن ہم اپنے آپ سے کر سکتے ہیں کہ غیر مردوں کے سامنے اپنے پورے حسن کے ساتھ جب ہم نکلتے ہیں تو ہو سکتا ہے کئی گھروں میں فتنہ پڑ جائے کہ میاں کہہ دی مجھے اپنی بیوی نہیں پسند، مجھے تو ایسی چاہیے، اور ڈیکوریٹ ہی نہ ہو، ختم. مرد کے مقابلے میں ایک اسٹریٹ مرد، کیا عشق کشش رہی. ہاں، تصویر کائنات سے ہے دنیا میں رونق. ایک تو یہ تھا کہ عورت مرد بن جائے، وہ بھی کوئی خوبی نہیں ہے. دوسری یہ کہ بالکل جیسے آج ہو رہا ہے کہ اپنے پورے ایکسپوجر کے ساتھ باہر جا کے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وائبریشن پیدا کرے. جہازوں میں آپ جاتے ہیں تو وہ فوراً آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے سارے الیکٹرانکس بند کر دیں، اس سے جہاز کے نیویگیشن سسٹم میں خلل پڑتا ہے. سنتے ہیں نا، پھر ہم سب بند کرتے ہیں، پھر وہ اوپر چڑھتے ہیں، پھر وہ اناؤنس کرتے ہیں اب کھول لیجئے. تو جس طرح ہمارے الیکٹرانک سے وائبریشن آتی ہیں تو جہاز سیدھا جانے کی بجائے ادھر ادھر ہو سکتا ہے نا، اسی طرح ہم عورتیں جب اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے باہر نکلتی ہیں تو پھر دنیا کے نظام میں یہ گڑبڑیں شروع ہوتی ہیں، ہم اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ایک کچرے کا تھیلا اگر آپ باہر روڈ پہ پھینک دیں تو آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ پلیوشن کا سبب بن رہی ہیں. آپ کی گاڑی کے بمپر میں سے دھواں اٹھے تو لوگ کہتے ہیں جی اس گاڑی کو روڈ پہ نہیں لا سکتے کہ آپ پلیوشن دے رہے ہیں. تو وہ سوسائٹیز اور ہم جیسے لوگ پھر اس وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب ایک عورت اپنے آپ کو اور ایک مرد اپنے آپ کو اس طرح ایکسپوز کر کے نکلتے ہیں تو وہ دنیا میں کتنا ڈس آرڈر پیدا کرتے ہیں. بہت ساری اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ انسان اپنے آپ کو وہاں ایکسپوز کرے جہاں سے کچھ مل رہا ہے. دیکھیے سمپل سی بات ہے، عموماً وہ چیزیں خوبصورت کر کے دکھائی جاتی ہیں جن کو بیچنا ہوتا ہے. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ بیچنے والے دکاندار اپنی دکانوں کو خوبصورت صاف کرتے ہیں، شیشے لگاتے ہیں، لائٹیں، کیوں کہ ہماری چیزیں خوبصورت لگے، بیچنا ہوتا ہے. دوسری، ہم وہ چیز عموماً سجاتے ہیں جو ہم نے کسی کو گفٹ میں دینی ہوتی ہے کہ چلو چیز تو عام سی ہے، تھوڑا سا ریپنگ پیپر اچھا یوز کر لیتے ہیں، پھول وغیرہ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کو پیش کریں. تو پوچھئے کہ عورت کیا بکاؤ مال ہے جو اپنے آپ کو سجا سنوار پیش کرے؟ اور کیا ایسی عورت جو مردوں کے پاس جاتی ہے اور اس کو اس کے جذبات میں بگاڑ ڈالتی ہے، کیا وہ اس کے لیے اپنے آپ کو گفٹ کے طور پہ پیش کرنا چاہتی ہے؟ اللہ نے مرد کے لیے عورت کو کیوں پیدا کیا؟
کہ باہر کو چھوڑیے، گھر کے اندر عورت اپنے آپ کو سجاتی ہے، صاف ستھرا رکھتی ہے، مرد کے آنے پہ اہتمام کرتی ہے، کچھ ملے گا نا؟ اگر مرد کو اس پہ پیار آئے گا تو بیوی کو فائدہ ہوگا نا؟ اگر مرد بیوی میں کشش محسوس کرے گا تو دونوں سیٹسفائیڈ ہوں گے. تو گویا کہ آپ نے جتنا سجایا اپنے آپ کو، جتنا سنوارا، آپ کو اس کا ریٹرن مل گیا. تو جہاں سے کچھ ملنا ہوتا ہے وہاں کرنے دینے کی ضرورت ہے، جہاں سے ملنا کوئی نہیں. عموماً ہم دیکھیے جہاں جاتے ہیں باہر ایکسپوز کرنے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم مردوں کے لیے نہیں کر رہے، ہم دوسری عورتوں کو دکھانے کے لیے پہن اوڑھ رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں. تو سچ بتائیے کتنی عورتیں جو دوسرے کو اچھا پہننا اوڑھا دے کے خوش ہوتی ہیں، ان کے دل میں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے کہ ہائے یہ تو میرے سے بھی اچھی لگ رہی ہیں. لیکن یہ سمجھیے کہ جہاں فتنہ نہیں ہے وہاں آپ ایکسپوز کریں، اور جہاں فتنے کا ڈر ہے وہاں اپنے آپ کو چھپا لیں. ہمارے کمپیوٹر کے اندر کتنی تاریں ہیں لیکن اوپر یہ پلاسٹک کی چیز کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ سیکیور کر رہی ہے نا. اگر یہ ڈیش بورڈ اور کی بورڈ ہے اس کے اوپر پلاسٹک نہ ہو تو ہاتھ لگے تو کرنٹ لگے گا نا. یہ میرے سامنے جو مائک ہے اس کے اوپر یہ پلاسٹک کا کیوں لگا ہوا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر بجلی ہے. ننگا تار بجلی کا ہم نہیں چھو پاتے کیونکہ اس کو اس کے اوپر کوڈنگ کر دو. تو پھر اسی بات سے سمجھ لیجئے کہ اس سے بھی زیادہ خطرہ ہے جب ہم اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں نہیں کرنا چاہیے.